وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا استعوذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہی اس دنیا سے لے جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پہلا کلمہ ہی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کلمے کو بھی اگر غور کر لیں کہ ہم بہت بڑی ذمہ داری لے کے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کے بچہ پیدا ہوا ہو، اس کا مقصد یہی ہے۔ پھر ہم مسلمانوں کے گھر میں بچے پیدا ہونے والے، جب یہ کلمہ ماں باپ اس کو سکھا دیں، بچپن سے ہی اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں، پھر جب اسکولوں میں جائے، مدرسوں میں جائے تو وہاں کے اساتذہ اس کلمے پہ ان پر بچوں پر محنت کریں کہ اس کلمے کا مطلب سمجھائیں کہ بیٹا تو معمولی بات نہیں ہے، دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری لے کے اس دنیا میں تو آیا ہے، کہ تو گواہی دینے آئے اللہ تعالیٰ کی، گواہ بن کر آئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں جہاں سے آیا ہوں اس کائنات کے رب وہ ایک اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں۔ بس یہ گواہی دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اب گواہی کس طرح سے دے گا؟ انسان پہلے اپنے سیلف، اپنی جان، اپنی باڈی، اپنے آپ کے اوپر محنت کرنا شروع کرے گا، اپنے ہر عمل سے وہ گواہی دے گا کہ میں اگر سچ بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ مجھے پیدا کرنے والے کا حکم ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا تو اس لیے نہیں کرتا کہ میرے پیدا کرنے والے نے مجھے اس چیز کو منع کیا ہے۔ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اعمال سے، اپنے ہر طرح کے طور طریقے سے یہ ثابت کرے، گواہی دے کہ واقعی میرا مالک و خالق ایک ہی ہے۔ اس گواہی کے بارے میں ہمیں سمجھا دیا جائے شروع میں کہ بیٹا تو کوئی بھی کام کرے گا تو اس بات کی گواہی دے گا کہ تو کس طرف سے آیا ہے، تجھے پیدا کس نے کیا ہے، تیرا مالک و خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو ہم پوری دنیا میں انسان جو ہے اللہ کو منوانے کے لیے آئے تھے، پر مجھے آج شدید افسوس ہوتا ہے، چاہے آپ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی گروہ کے ہوں، کسی بھی امام کے پیروکار ہوں، آپ آج مجھے دیکھنے میں یہ محسوس ہوتا ہے، میں سب جگہ اٹھتا بیٹھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے مسلک کو منوانے کے لیے لگا ہوا ہے، نہ اللہ نہ رسول، اس کی باتیں سب کرتے ہیں، نام اللہ اس کے رسول کا ہی لیں گے، نام دین کا ہی لیں گے، نام اسلام کا ہی لیں گے، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ میں حق پر ہوں، میں جن کو فالو کرتا ہوں وہ حق پر ہیں، میرے علماء حق پر ہیں، باقی دوسرے علماء چاہے وہ کتنے بھی عابد و زاہد ہو، اہل علم ہو، وہ ان کو گردانتا نہیں اپنے آگے، کہ کہتا ہے کہ نہیں وہ سب گمراہ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کی نمائندگی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے مسلک کی نمائندگی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے علماء کی جو ہے کسی نہ کسی طرح سے آؤ بھگت میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے ان کو دنیا پوری مان لے، ہم حق پر ہیں، اپنی اپنی تعداد، اپنی اپنی نفری، اپنی اپنی گنتی بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اندر۔ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کو ایک منوانے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے، اسلام کا، دین اسلام کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تو ہمارا تو پہلا بنیادی سبق ہی ہے کہ ہم اللہ کو منوانے اس دنیا میں آئے ہیں، نہ کہ اپنے استادوں کو، اپنے علماء کو، اپنے مسالک کو، اپنے فرقوں کو منوانے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں۔ آپ کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی مسلک کے ہوں، جو بھی آپ دین، جو بھی مذہب اپنا آپ نے بنایا ہوا ہے، اختیار کیا ہوا ہے، آپ اس میں رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا چرچا کریں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے
لوگوں کو قریب کریں. آپ خود اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں زندگی گزار کے چلے گئے اس میں کیسے کیسے لوگ تھے دنیا کے اندر, کیسے ظلم و بربریت والے لوگ تھے, کیسی جہالت کے مظاہرے کرتے تھے, کتنی عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی تھی, غریب اور لاچار لوگوں پہ کتنے ظلم ڈھائے جاتے تھے, انسان کو انسان غلام بنا کے اس کو جانوروں کی طرح اس سے کام لیتا تھا دن اور رات. ان لوگوں کو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا امام بنا دیا, ان کے اندر وہ اعمال, وہ کردار, وہ اخلاق پیدا کر دیے کہ ایک دنیا ان کو آج تک جانتی ہے. تو یہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا. اور آج آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ جاہل کو, ظالم کو, کافر کو, مشرک کو الحمدللہ مسلمان اور امام بنا کے چلے گئے. اور آج ہم ایک دوسرے کو اپنے فرقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے, اپنے مسلک کے خلاف ہونے کی وجہ سے کافر اور مشرک بنانے کی ہم لوگوں نے ذمہ داری لے لی ہے. تو کافر ہے تو میرے مسلک کا نہیں, تو بدعتی ہے تو میرے مسلک کا نہیں, تو گمراہ ہے, تو مشرک ہے, تو کافر ہے, تو گمراہ ہے, تو گستاخ رسول ہے. ایک دوسرے پہ فتوے لگا کے ہم اسلام سے خارج کرتے چلے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے گمراہ اور بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک کر کے, جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دے کے کہ اگر کہ تم سب اگر ایک اللہ کو مانتے ہو تو تم سب ایک ہو, سب آپس میں بھائی بھائی ہو, سب کی فطرتیں الگ ہیں, سب کے اخلاق الگ ہیں, لیکن جب اسلام میں آ جاتے ہو, ایک اللہ کے ماننے والے مسلمان بن جاتے ہو, دین اسلام کے پیروکار بن جاتے ہو, تو تم سب ایک ہو, ایک دوسرے کے بھائی ہو, ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھو, خود بھوکے رہو, اپنے بھائی کو کھلاؤ. اور بھائی بھی یہ سوچے کہ یار میں آدھا پیٹ کھانا کھا لوں, آدھا پیٹ کا کھانا آدھا میرے کھانے کا ایسا میرا بھائی کھا لے, تاکہ اس کے بھی پیٹ میں کھانا پڑ جائے, میرے پیٹ میں بھی کھانا پڑ جائے, اس کی بھی بھوک مٹ جائے, میری بھی بھوک مٹ جائے. کیسے کیسے اخلاق پیدا کر کے چلے گئے. اہل بیت کے ذریعے کیا کیا باتیں پہنچا کے چلے گئے, صحابہ کرام کے ذریعے آپ خود سوچے کیا کیا باتیں پہنچا کے چلے گئے. انصار و مہاجرین کا مشہور واقعہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تو انصار نے کیا قربانی دی کہ جن کے بعد 2 یا 3 بیویاں تھیں انہوں نے طلاق دے کے ایک بیوی اپنے پاس رکھی, باقی دوسرے اپنے مہاجرین بھائیوں کی نکاح میں دے دی. اتنی بڑی مثالیں ہیں کہ کیسے لوگ تھے اور کیسے لوگوں کو کیسا لوگ بنا کے چلے گئے ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جس بھی مسجد میں چلے جائیں, جس فرقے کے لوگوں میں بیٹھیں, جس مسلک کے لوگوں میں بیٹھیں, آپ یقین کریں اگر ان کے خلاف کوئی دوسرا بندہ یا کسی اور مسلک کا, کسی اور فرقے کا بندہ ہو تو اس کو ایسی تکبرانہ نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ خود شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں کسی غلط جگہ آ گیا ہوں. میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر میں بریلویوں میں بیٹھوں تو بریلویوں کی بات کروں, بہت آسان بات ہے. دیوبندیوں میں بیٹھوں تو دیوبندیوں کی بات کروں, اہل حدیثوں میں بیٹھوں تو اہل حدیثوں کی بات کروں, شیعوں میں بیٹھوں تو شیعوں جیسی بات کروں, سنیوں میں بیٹھوں تو سنیوں جیسی بات کروں. سب کو پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں. یہ تو 2 منٹ کا کام ہے, لیکن کچھ عقل ہونی چاہیے, کچھ شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی ہمیں مسلمان بنا کر گئے ہیں اور ہم نے اس کے اندر ہی مزید فرقہ در فرقہ در فرقہ در فرقہ ہم نے نہ جانے کتنے بے شمار فرقے بنا کے بیٹھ گئے. اور بار بار یہ حدیث بتائی جاتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہودوں میں 72 فرقے ہوئے تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو کیا یہ آپ کو کوئی ایوارڈ, کوئی اعزاز دے کر تھوڑی گئے ہمارے نبی, ملامت کر کے گئے کہ خبردار یہود و نصارہ کے نقش قدم پر مت چلنا. اور آپ نے فرمایا کہ تم یقیناً ان کے نقش قدم پر چلو گے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اعمال, تمہارے کردار, کہ تم ان کے اتنے نقش قدم پہ چلو گے کہ اگر وہ ایک جوتی جیسے دوسری جوتی کی طرح سے بالکل کاپی ہوتی ہے, بالکل ان کے نقش قدم پہ چلو گے. یہاں تک کہ اگر انہوں نے کسی گو کے بل میں پیشاب کیا تو تم بھی جا کے پیشاب کرو گے, اتنا تم ان کو فالو کرو گے, ان کے پیچھے جاؤ گے. تو یہ کوئی ہمارے اعزاز کی بات نہیں ہے, ہمیں ملامت کر کے گئے ہمارے نبی. بھلے آپ کوئی مسلک کے ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اپنا مسلک اپنے پاس رکھیں, اسی مسلک پہ چلتے رہیں, لیکن دوسرے مسلک والوں کو بھی عزت دیں. وہ بھی اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے اس دنیا کے اندر. ہر کوئی میں نے دیکھا ہے, ہر فرقے میں, ہر گروہ میں, ہر مسلک میں اٹھتا بیٹھتا ہوں, اور سب میرے دوست یار ہیں. میں سب سے پیار کرتا ہوں, سب مجھ سے پیار کرتے ہیں. ان سب کو پتا ہے کہ یار یہ واقعی میں ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے, لیکن یہ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, سب کو پتا ہے.
ہر کسی کو میں نے واضح کیا ہوا. یہ منافقت نہیں کرتا کہ میں اگر کسی فرقے میں جا رہا ہوں تو ان کی بات کروں, دوسرے فرقوں کی ان کے سامنے برائی کروں. نہیں, سب فرقے والوں کو پتہ ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ بیٹھتا تو ہے لیکن یہ جو ہے سب طریقے سے نماز بھی پڑھتا ہے, سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسلمان بنا کر گئے تھے, پوری دنیا کا ٹھیکہ دے کر گئے تھے کہ یہ دیکھو کہ میں تمہیں پوری دنیا کا ٹھیکے دے کے جا رہا ہوں. ہر انسانیت کی تم نے جو ہے مدد کرنی ہے, اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ بہت بڑا مشن ہے, یہ بہت بڑا مشن ہے. خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھول لیں. آپ کو جس سے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, اختلافات مومنوں کا اختلاف آپس میں رحمت ہوتا ہے, اس کو رحمت ہی رہنے دیں, زحمت نہ بنائیں. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بنے, ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک اور گمراہ نہ کہیں. بھائی سب اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, سب مخلص ہیں اپنے اپنے مسلک کے اندر, لیکن دین کے ساتھ واقعی میں ہم لوگوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. دین کو مذہب بنا کے سکیڑ کے رکھ دیا ہے اور اپنی اپنی میں لگ گئے. اس کا نتیجہ تو پھر یہی ہونا ہے کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب ہم اپنے صرف اتنے سکڑے کہ اپنی بیوی بچوں کے حد تک ہی رہ گئے. ہم سمجھتے ہیں پوری کائنات ہی ہمارا گھر, ہمارا ماحول, ہمارا فیملی, ہمارا خاندان ہے. بس یہ تو ہونا ہی تھا. جب اصل جو بڑی چیز تھی دین اسلام, جب ہم نے اس کو سکیڑ دیا تو یہ تو ہمارا حال ہونا تھا کہ مزید ہم سکڑتے چلے گئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.